جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس ٹو چیف جسٹس آف پاکستان اور بینچ کے جو دیگر معزز جسٹس صاحبان ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں جو ریمارکس دیے ان کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی جو ٹائیگر فورس کا ممبر بن کے یہ کہتا تھا کہ میں اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دوں گا، میرا اختیار ہے کہ میں جس طرح سے چاہوں وہ کروں، وہ ایسا نہیں کر سکا. اور وہ یہ ایسا اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ جو ریمارکس معزز ججز نے اسمبلی میں نو کانفیڈنس کی موشن کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے متعلق دیے، تو اسے یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ اب میں ایسا نہیں کر سکوں گا، اور اگر ایسا کروں گا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر بہتر نہیں ہوں گے. اور پھر اسے اس بات کا بھی خیال تھا کہ آج 1:30 بجے دوبارہ جو ہے اسی پٹیشن کی جو ہے وہ سماعت ہے، تو آج نو کانفیڈنس موشن کے اوپر جو ہے وہ دن فکس ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالی 28 مارچ کو بروز سوموار نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پیش ہوگی، اور اس کے بعد پھر 7 دن کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی. میننگ دیئر بائی کہ اس حکومت کے پاس اب 7 اور 3 10 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. یہ اپنا بوریا بسترا جو ہے وہ باندھ لیں، کیونکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج اپوزیشن کی 100% حاضری تھی. 159 لوگ جو ہیں وہ آج اس میٹنگ میں موجود تھے جس میٹنگ کو پریزائڈ کیا قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، اور جو دوسرے قائدین ہیں سردار اختر مینگل صاحب نے، اور جو ہمارے دوسرے اپنا مولانا اسد محمود صاحب نے. اس میں 159 ممبر تھے، اور جو پیپلز پارٹی کے ایک ممبر جو اس وقت ایک مقدمے کی وجہ سے دبئی میں ہیں، وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. 160 اور جو علی وزیر جو جیل میں ہیں، گرفتار ہیں، ان کے ہم نے پروڈکشن آرڈرز کے جو ہے وہ دے دیے ہیں 161، اور جماعت اسلامی کے جو چترالی صاحب ہیں 162. یہ ٹوٹل تعداد ہے. اور اس کے علاوہ ریزرو سٹاک میں بھی ہم نے ان اپنا مجاہدوں کو جنہوں نے اس جابر اور ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں بھی ہم نے ریزرو سٹاک میں جو ہے وہ پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہی بلایا ہوا تھا. اور آج ہمارا نمبر جو ہے وہ 172 سے زیادہ ہمارے پاس موجود تھا، اور اس کی خبر جو ہے یہ حکومت کو بھی جو ہے وہ ہو چکی ہوگی. تو اس لیے اب یہ جو کل کہہ رہے تھے نا بڑا منہ ٹیڑھا کر کر کے کہ جی ہمارا بھی رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ، ہمارا بھی ان کے بندوں کے ساتھ رابطہ ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا کس کے ساتھ رابطہ ہے؟ آج تو اپوزیشن کی حاضری جو ہے وہ 100% جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، اور تمہارا تو رابطہ ساری زندگی جہاں پہ رہا ہے نا، اور ساری زندگی جہاں پہ رابطہ رکھ کے تم نے سیاست کی ہے، اب تمہیں وہاں سے بھی جوتے پڑنے والے ہیں. وہاں سے بھی اب تمہارا رابطہ جو ہے نا وہ منقطع ہو چکا ہے، اور اب صرف تمہیں جوتے مار کے جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے جو ہے وہ نکالا جائے گا. تو اس لیے اب ان کے پاس ایک ہی باعزت راستہ ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ یعنی عادتاً ہیبچول ہے وہ لمبی چھوڑنے کا، اور یہ بات کرنے کا کہ جی فلاں دن یہ ہوگا، فلاں دن امپائر کی انگلی جائے گی، فلاں دن فلاں چیز ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کنٹینر پہ چڑھ کے یہی عوام کو جو ہے وہ یہاں پہ گمراہ جو ہے وہ کرتا رہا. اب بھی اس نے اسی طرح سے کہ جی میرے پاس ترک کا پتہ ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس یہ ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اس کے پاس ایک فن ہے
کہ یہ جتنی ڈھٹائی سے اور جتنا پکا منہ بنا کے ایک دن جو ہے وہ جھوٹی بات لمبی بات چھوڑتا ہے، اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ اتنا ہی پکا منہ بنا کے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے وہ تردید کرتا، اور پھر اگلے دن جو چھوڑتا ہے وہ پچھلے دن والی اس کو جو ہے وہ یاد نہیں ہوتی۔ تو اب ان کے پاس ایک ہی باعزت راستہ ہے کہ یہ 27 تاریخ کو جو یہاں پہ کرائے کا کراؤڈ یہ اس وقت اس دفعہ جمع کر رہا ہے، اس دفعہ آپ دیکھیے گا، اس کراؤڈ کو بھی دیکھیے گا، اور جو پہلے یہ جلسے کرتا رہا اس کو بھی ان کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، اور اب بھی جو جلسے کر رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کیسے لگا بدا جو ہے نا وہ کراؤڈ جیسے لوگوں کو باندھ کے بٹھایا ہوتا ہے، جو سرکاری وسائل کے اوپر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، تو یہ وہاں پہ جو یہ خطاب کرنے جا رہا ہے اس کے لیے باعزت راستہ یہی ہے کہ یہ جمہوریت کے سامنے سرنڈر کرے، رول آف لا کے سامنے سرنڈر کرے، اس ملک کے آئین کے سامنے سرنڈر کرے، اور اس دن جو ہے وہ استعفیٰ دے اور ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے راستہ ہموار کرے، اور یہ سلیکٹڈ رجیم جو ہے اب یہ مہمان ہے، اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ رانا صاحب 5 دن سے گھر گئے تو ان دنوں ان کی پاپولیرٹی کا گراف نواز شریف صاحب جب پاناما پیپر میں فارغ ہوئے تو مجھے کیوں نکالا والی آپ کی ریلی میں ان کی پاپولیرٹی کا گراف کافی بہتر ہوا، اسی طرح نہیں ان کا گراف پہلے بہتر تھا، یہ بات غلط ہے کہ اس ریلی میں بہتر ہوا۔ ان کے ساتھ جو ہوا، جس طرح کی سازش ان کے خلاف ہوئی اور اس سازش میں جو کردار تھے، تو ان کرداروں کی وجہ سے ان دنوں میں جو ہے وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اتنا ہی پاپولر لیڈر تھا جتنا وہ آج ہے یا اس سے پہلے تھا۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دن عمران خان صاحب پاپولر ہو رہے ہیں، پھر کہاں پہ پاپولر ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر میں پنجاب کی بالخصوص اور پاکستان کی بالعموم بات کرتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے کمپین کی تو آپ میرا نام بدل دیں، یہ عمران خان کی تصویر لگا کے کمپین نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ لوگوں میں جائیں گے ان کو جوتے پڑیں گے۔ یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے حلقے کے عوام نے ان کو کہا ہے کہ خبردار اگر تم نے دوبارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی یا ہمارے پاس آنے کی جرت کی۔ یہ آپ بالکل بات نوٹ رکھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حشر انہوں نے کیا ہے 3.5-4 سال عوام کا، لوگوں کا، اس ملک کی اکانومی کا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 2 دن میں یا 10 دنوں 20 دنوں میں لوگ بھول گئے ہیں اس بات کو؟ جو اس نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، وہ 15 کروڑ ہیرو جو ہے وہ ابھی پڑی ہے وہاں پہ، اس کا بھی تو وہ بھی تو کسی کے پڑھنی ہے نا، کسی کو میری تو ہے نہیں وہ۔ رانا صاحب ادھر سوال لے لیں، آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی، ایک آئینی راستہ اپنایا، لیکن دوسری طرف سے ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ 27 کو میں بڑا سرپرائز دوں گا، اگر کوئی بھی صورتحال بنتی ہے تو کیا اپوزیشن اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ ہم اللہ کے فضل سے، یہ تو 27 کا کہہ رہے ہیں نا، ہم کل 26 کو نکل رہے ہیں، ہم 26 کو بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے، ہم 27 کو بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے، اور 28 کو بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ اگر یہ اس نے کوئی سانپ نکالا 27 کو تو اس کا جو ہے نا وہ ہم علاج جو ہے وہ 28 کو کر لیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک، یہ کو ہم جرم کیا ہم نے؟ یہ کو ہم نے کوئی غیر قانونی راستہ اپنایا ہے؟ یہ آئین میں درج نہیں ہے، یہ ایک آئینی اور قانونی راستہ نہیں ہے۔ اس کے وزیر جو ہیں وہ یہ کہتے نہیں رہے کہ جی آپ آئیں، آئینی راستہ اپنائیں، لائیں آپ جو ہے آپ کی جو موشن ہے، تو ہم اگلے دن جب آپ لے کے آئیں گے ہم اگلے دن اس کے اوپر ووٹنگ کروا دیں گے۔ آپ کیوں نہیں اس کے اوپر ووٹنگ کروا رہے؟ اب 14 دن پہلے نکال دی، اب 3 دن یہ اور لے لی ہے، چلیں کوئی نہیں، 14 دن میں نہیں ہوگا تو یہ 28 دن میں جو ہے یہ ہو جائے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے 100 جھوٹ بولا، قوم کے ساتھ فراڈ کیا، قوم کو غلط جو ہے وہ نعرے سنائے، اس کے بعد جو ہے وہ سازش کے تحت اقتدار تک پہنچا، اقتدار میں آ کے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، انتقام کی اپنی آگ کو جو ہے وہ بھڑکایا، اور اس کے بعد اب جب اس کے خلاف آئینی راستہ ہم اپنا رہے ہیں تو وہ اب انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اب جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس نعرے کے اوپر کوئی نہیں لگے گا۔ یہ اب جو ہے نا، یہ اب ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی 10-15 ہزار بندے جو ہے اکٹھے کر لے گا پورے ملک سے، یہ پورے ملک میں جب اب یہ آئیں گے یہ لوگ
یا یہ الیکشن میں آئیں گے تو ان کو ان کی حقیقت اور ان کی اوقات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کے سامنے ہوگی اور ان کو نظر آ جائے گی. رانا صاحب آپ نے کہا کہ جو ان کے رابطے گیٹ نمبر 4 سے منقطع ہو چکے ہیں تو ان کے وہ جو کل جو ٹیڑھا منہ کر کے اب ہر دفعہ جو ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ویسے اس کے قید ہونے کے بھی دن نزدیک ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں پھر وہ قید ہو جاتا ہے. کیا اپوزیشن کے رابطے کیا جی نہیں، یہ بات میرے علم میں نہیں. ایسی میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں چل رہی. رانا صاحب ریزرو فورس کے آپ کے ممبران کی تعداد کیا وہ بتا دیں جو آپ کے پاس ریزرو فورس کے ممبران کی ایگزیکٹ تعداد میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن دیکھو اشارہ میں نے تو بتائیے بات، آپ ذرا بات غور سے سنیں نا. میں نے کہا کہ 159 ممبر جو ہے وہ میٹنگ میں موجود تھے اور ہمارا جو نمبر ہے اس وقت پارلیمنٹ میں آج وہ 172 سے زیادہ تھا. آپ اس سے اندازہ لا لیں. جی لاسٹ کوشچن جی. گیٹ نمبر 4 سے جس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے اس کے بجائے پھر کون آئے گا نیا جس کا تعلق گیٹ نمبر 4؟ نہیں میں تو یہ وہ خود ہی کہتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ گیٹ نمبر 4 سے اس کا کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں. جھوٹا آدمی ہے، ساری زندگی اس نے جھوٹ بولا ہے. ساری زندگی میں نے اس کو سنا ہے کہ وہ کس طرح سے میاں نواز شریف کی خوش آمدید کرتا تھا، اس کے بعد پھر مشرف کی کرتا تھا، اب وہ جو ہے وہ عمران خان کا سب سے بڑا جو ہے وہ چوکیدار بنا ہوا ہے. وہی کہتا تھا نا کہ میرے رابطے ہیں، تو اب اس کے رابطے جو ہے نا وہاں سے بھی جو ہے وہ ختم ہو نہیں رہے بلکہ ہونے والے ہیں، وہاں سے بھی وہ نکالا جائے گا. رانا صاحب اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ دوبارہ ان کو اپنی پارٹی میں لے لیں گے؟ نہیں، ان کو دوبارہ اسی سیل میں بند کروں گا جہاں پہ انہوں نے مجھے بند کیا تھا.